اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیریز آستین کے سانپ کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، صدیوں پرانی بات ہے کہ ایران کے ایک نامور عالم دین امام موثق الدین کی درسگاہ میں 3 طالب علم اپنی نصابی تعلیم کے آخری مرحلے میں تھے۔ یہ تینوں طالب علم غیر معمولی ذہین اور قابل تھے۔ کچھ مدت بعد ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو وہ مچلتی امنگوں، بلند عزائم اور اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ درسگاہ سے رخصت ہوئے۔ تینوں نے الگ الگ راستہ اختیار کیا اور دور دراز کے شہروں کی طرف چل دیے۔ ان میں سے ایک طالب علم کو ریاضی، فلسفے اور شاعری سے خاص دلچسپی تھی۔ اس نے انہی شعبوں میں طویل عرصے تک کام کیا اور آخر کار دنیا کے گنے چنے ریاضی دانوں، شاعروں اور فلسفیوں کی صف میں جا کھڑا ہوا۔ آج بھی دنیا اسے عمر و خیام کے نام سے جانتی ہے اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں اس کے فلسفے پر مستقل شعبے قائم ہیں۔ دوسرا طالب علم اس سے بھی زیادہ خوش قسمت نکلا۔ اسے اپنے وقت کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے دربار میں ملازمت مل گئی۔ یہ سلجوقی سلطنت کہلاتی تھی، جس کی حدود وسط ایشیا، خراسان، ایران اور عراق کے علاوہ موجودہ ترکی کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ طالب علم اپنی خداداد صلاحیتوں کی بنا پر آخر کار سلطنت سلجوقیہ کے بادشاہ سلطان ملک شاہ کا وزیر اعظم بن گیا اور نظام الملک تونسی کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے سلجوقی سلطنت کا نظام اس خوبی سے چلایا کہ ہر طرف سکھ اور چین کا دور دورہ تھا۔ علم و ادب کی بہار آ گئی، لوگ اسے دعائیں دینے لگے۔ اس نے بغداد میں دنیا کا سب سے بڑا دارالعلوم تعمیر کرایا، جو مدرسہ نظامیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ تیسرا طالب علم سب سے زیادہ ہوشیار اور تیز طبع تھا، مگر اس کے خیالات منفی قسم کے تھے۔ اس کا نام حسن بن صبا تھا۔ وہ بڑائی کا خواہش مند تھا اور کسی کی پیروی کو اپنے لیے عار سمجھتا تھا۔ اپنے اس مزاج کی وجہ سے ایک مدت تک وہ کوئی کام نہ کر سکا اور مارا مارا پھرتا رہا۔ انہی دنوں اسے معلوم ہوا کہ اس کا دوست نظام الملک سلجوقی سلطنت کا وزیر بن چکا ہے۔ یہ فوراً شاہی محل پہنچا اور ملازمت کی درخواست دے دی۔ دوستی کی لاج رکھتے ہوئے نظام الملک نے اسے ایک بڑے عہدے پر فائز کر دیا۔ ایک دن سلطان ملک شاہ نظام الملک سے کہنے لگا، تم ایک ایسی رپورٹ تیار کرو جس میں تمام صوبوں کی ہر شعبے کی آمدنی اور خرچ کی تفصیل ترتیب وار آ جائے۔ نظام الملک نے باادب طریقے سے جواب دیا، جی بہتر بادشاہ سلامت۔ ملک شاہ نے بے چینی سے پوچھا کہ اس کام میں کتنے دن لگیں گے؟ نظام الملک نے جواب دیا، بادشاہ سلامت اس کام میں 2 برس لگیں گے۔ نظام الملک نے کام کی وسعت اور مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان مشکلات کی وضاحت کرتا، حسن بن صبا بول پڑا۔ اس نے کہا، حضور اگر آپ یہ کام مجھے سونپ دیں تو یہ خادم 40 دن میں اس کو انجام دے سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حسن بن صبا نے ایک تنزیہ نظر نظام الملک پر ماری۔ دراصل وہ نظام الملک کے مرتبے سے جلتا تھا اور اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا۔ ملک شاہ نے حیران ہو کر حسن بن صبا کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر یہ کام اسی کو سونپ دیا۔ اس طرح نظام الملک پر بڑے دربار میں نااہلیت کا الزام لگ گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ 40 دن کے بعد حسن بن صبا نے ایک لمبی چوڑی رپورٹ بادشاہ کی خدمت میں پیش کی۔ نظام الملک ایک طرف اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر یہ رپورٹ بادشاہ کو اچھی لگی تو وہ مجھے نااہل قرار دے کر ملازمت سے برطرف کر دیں گے۔ مگر ملک شاہ بھی بڑا جہاں دیدہ اور عالم فاضل حکمران تھا۔ اس نے رپورٹ کے چند صفحات پلٹنے کے بعد حسن بن صبا سے اس کے کچھ امور کی تفصیل پوچھی۔ حسن بن صبا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ کوئی اطمینان بخش جواب نہ دے سکا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رپورٹ درست اور حقائق پر مبنی نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نظام الملک نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، انہی مشکلات کے پیش نظر میں نے 2 سال کا وقت مانگا تھا تاکہ ہر ایک چیز کی اچھی طرح تحقیق کی جا سکے۔ بادشاہ نے اسی وقت حسن بن صبا کو دربار سے نکال دیا اور نظام الملک کا مرتبہ مزید بڑھ گیا۔ حسن بن صبا نے نظام الملک اور سلجوقی سلطنت کی دشمنی دل میں رکھ لی۔ اب وہ خود ایک مضبوط قوت بن کر انہیں ختم کرنا چاہتا تھا۔
انہی دنوں اسے ایک باطل فرقہ اسماعیلیہ کے افراد سے رابطے کا موقع ملا اور یہ اس فرقے میں شامل ہو گیا۔ رفتہ رفتہ یہ اس فرقے کا مذہبی پیشوا بن گیا۔ اب اس نے شمالی ایران میں بلند و بالا کوہستان میں الموت نامی ایک قلعے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ یہاں اس نے اسماعیلی فرقے کے عقائد میں کچھ تبدیلیاں کر کے باطنیہ کے نام سے ایک نیا فرقہ بنایا۔ قلعہ الموت دشوار گزار پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت بلند چوٹی پر واقع تھا، اس لیے کسی فوج کا اس پر قبضہ کرنا بہت مشکل تھا۔ حسن بن صبا نے اس محفوظ ترین جگہ پر عجیب پروگرام ترتیب دیا تاکہ اپنے پیروکاروں کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں رکھ سکے۔ اس نے اونچی دیواروں میں گرا ہوا ایک نہایت خوبصورت باغ بنوایا۔ اس باغ میں داخل ہوتے ہی ہر طرف وسیع سبزہ زار طرح طرح کے درخت اور ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے دکھائی دیتے تھے۔ اس کے نہایت خوبصورت محلات انسان کو حیران کر دیتے تھے۔ یہاں سینکڑوں قسم کے پرندوں کی چہکار گونجا کرتی تھی اور خدمت گار باندیاں ناچ گانے، موسیقی اور شراب کے ساتھ لوگوں کا دل بہلانے کے لیے موجود رہتی تھی۔ حسن بن صبا نے اس جگہ کو جنت کا نام دیا تھا۔ اسے جن لوگوں سے کوئی اہم کام لینا ہوتا تھا انہیں بھنگ پلا کر بے ہوش کر دیا جاتا تھا اور پھر اس نقلی جنت میں لا کر کچھ دن خوب عیش و عشرت میں رکھا جاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد انہیں بے ہوش کر کے دوبارہ حسن بن صبا کے سامنے پیش کر دیا جاتا تھا۔ وہ ان سے کہتا تھا، اگر جنت میں دوبارہ جانا چاہتے ہو تو ہمارے حکم پر جان فدا کرنے کے لیے تیار رہو۔ ایسے لوگ واقعی اس نقلی جنت کو اصل سمجھ کر ابن صبا کے حکم پر جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ان لوگوں کو فدائی کہا جاتا تھا۔ حسن بن صبا نے ان فدائیوں کے ذریعے عالم اسلام کی بڑی قیمتی شخصیات اور اپنے بہت سے مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کی کارستانیوں سے پورے عالم اسلام کے حکمران، امراء، علماء اور نامور شخصیات کا جینا دو بر ہو گیا تھا۔ ملک شاہ بھی حسن بن صبا کی سیاکاریوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے نظام الملک تونسی کو ایک لشکر دے کر حسن بن صبا کی سرکوبی کے لیے الموت کی طرف روانہ کیا۔ حسن بن صبا نے یہ اطلاع پا کر ایک فدائی کو نظام الملک کو شہید کرنے کا کام سونپ دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، لشکر ایک جگہ پر رکا ہوا تھا اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ نظام الملک افطار سے فارغ ہو کر اپنے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک فدائی فقیر کی سی صورت بنا کر سامنے آ گیا۔ نظام الملک نے اسے فریادی اور مصیبت زدہ سمجھ کر قریب بلا لیا۔ فدائی آگے بڑھا اور پلک جھپکتے ہی ایک تیز دھار خنجر نظام الملک کے سینے میں گھونپ دیا۔ وار اتنا کاری تھا کہ نظام الملک نے وہیں دم توڑ دیا۔ اس نے 30 سال وزارت کی خدمات سر انجام دی تھی۔ اس کی عمر 77 سال تھی۔ نظام الملک کے قتل کے بعد حسن بن صبا نے عالم اسلام کی اور کئی نامور شخصیتوں کو اسی طرح قتل کرایا۔ 518 ہجری 1124 عیسوی میں حسن بن صبا مر گیا، مگر اس کے جانشینوں نے اس کا کام جاری رکھا۔ الموت قلعے پر کئی حکمرانوں نے فوج کشی کا منصوبہ بنایا، مگر کوئی اس قلعے کو فتح نہ کر سکا۔ سلطان شہاب الدین غوری جیسے نامور مسلم سلاطین حسن بن صبا کے فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد پر انہوں نے قاتلانہ حملے کیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محقق علماء ان کی دھمکیوں کی گونج اور خنجروں کے گھیرے میں زندگی بسر کرتے رہے۔ حسن بن صبا کی غداری کا بویا ہوا کڑوا پھل تقریباً 2 صدیوں تک امت مسلمہ کے لیے وبال جان بنا رہا۔ آخرکار 656 ہجری میں جب ہلاکو خان نے عراق پر حملہ کیا تو اس دوران اس کا گزر قلعہ الموت سے ہوا۔ اس کے حکم پر تاتاریوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس کے تمام افراد کو قتل کر کے باطنیوں کے اس مرکز کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح غداروں کی یہ کھیپ ایک کافر حکمران کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔